احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی سورت سورۃ الدہر۔ سورہ دہر کا تعارف یہ ہے کہ حضرت امام مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دہر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس صورت کی کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت کے اندر 2 رکوع 31 آیتیں ہیں۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں۔ سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئیں کہ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے، اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے جن کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا اس صورت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت، اور کفر اور عناد پر وعید بیان کی گئی۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ سورہ دہر کی اپنے سے ماقبل سورہ قیامہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ دہر میں جہنم کے اوصاف اور خاص طور پر جنت کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے گئے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں قیامت کے دن کافروں اور فاجروں کو پیش آنے والے دردناک امور بیان کیے گئے، اور سورہ دہر میں نیک مسلمانوں کو قیامت کے دن ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگلی صورت سورۃ المرسلات۔ سورہ مرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 2 رکوع 50 آیتیں ہیں۔ اچھا، اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں، فرشتے اور گھوڑے وغیرہ۔ اور اس صورت کی پہلی آیت میں مذکور لفظ والمرسلات کی مناسبت سے اسے سورہ مرسلات کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ ہم نے حضور نبی علیہ السلام کے منہ سے سن کر اس صورت کو یاد کیا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس اس صورت کی تلاوت سے تر تھا کہ اچانک ایک سانپ نکل آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سانپ کو مار دو۔ ہم اس کو مارنے کے لیے لپکے تو وہ بھاگ گیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے شر سے بچایا گیا جس طرح تمہیں اس کے شر سے بچایا گیا۔ بخاری شریف۔ حضرت علامہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ غار مینا میں غار والمرسلات کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام فضل نے مجھے والمرسلات عرفاً پڑھتے ہوئے سنا تو کہا، اے میرے بیٹے، تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ صورت یاد کروا دی۔ یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ سورہ مرسلات کے مضامین کی طرف آتے ہیں تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے، اور آخرت کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات کو بھی بیان کر دیا گیا۔
سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی۔ اسی طرح اس دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بھی بیان کیا گیا، یعنی قیامت کے دن جو نعمتیں ملیں گی ان کو بھی بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی، اور فرمایا گیا کہ کافر اگر قرآن مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ سورہ مرسلات کی اپنے سے ماقبل سورہ دہر کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا، اور کافروں اور فاسقوں فاجروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی، اور سورہ مرسلات میں قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی جو وعید سنائی گئی ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں قیامت کے دن مسلمانوں کے احوال تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اس صورت میں کافروں کے احوال تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے عذاب سے محفوظ و مامون رکھے، اور دنیا کے اندر صراط مستقیم پر اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔